نورپور گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا زید رہتا تھا۔ زید ایک سست لڑکا تھا جو محنت سے جی چراتا اور ہمیشہ آسان راستے کی تلاش میں رہتا۔ زید کی دوستی کامران سے تھی جو اسے غلط راستے پر لے جا رہا تھا۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، کامران نے زید سے کہا، زید، ہمارے گاؤں میں شفیق بھائی کی جیولری شاپ ہے۔ اگر ہم یہاں سے کچھ جیولری چرا لیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ زید نے کچھ دیر سوچا اور بولا، لیکن چوری گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کامران کو یہ بات معمولی لگی اور اس نے زید کو اکسایا اور چوری کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ زید نے کامران کی باتوں میں آ کر کچھ جیولری چرا لی، لیکن اس کے دل میں خوف سا تھا۔ سونے کی چمک نے ان کی آنکھوں میں لالچ بھر دیا۔ دونوں نے جلدی جلدی کچھ زیورات تھیلیوں میں ڈالے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دکان کے مالک نے اندر ایک خفیہ کیمرہ لگوا رکھا تھا۔ اگلی ہی صبح پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ سب گاؤں والے جمع ہوئے اور اس بارے میں بات کی۔ گاؤں کے کچھ بزرگوں نے گاؤں والوں کو جمع کر کے پوچھا اور بتایا کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، چور مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے دردناک سزا ہے۔ ان سب میں زید اور کامران بھی تماشائی بننے کی نیت سے وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر زید اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا جب گاؤں کے ایک بزرگ نے یہ حدیث سنائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ سن کر زید پسینے میں بھیگ گیا۔ اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، ایک طرف پکڑے جانے کا خوف، دوسری طرف آخرت کی سزا۔ دکان کا مالک بولا، دکان میں خفیہ کیمرہ موجود تھا، ابھی سب کے سامنے چیک کریں گے آخر چور کون ہے۔ یہ سن کر زید کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ کیمرہ چلتے ہی پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اسکرین پر زید اور کامران واضح نظر آ رہے تھے، لیکن دونوں کے منہ ڈھانپے ہوئے تھے، اس لیے ان کو پہچاننے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ پورے مجمع میں زید کی حالت خراب تھی، وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں کو زید پر شک ہونے لگا۔ دوسری طرف کامران کے چہرے پر سختی تھی، وہ ایسے ہی کھڑا رہا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ زید کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ رونے لگا اور بولا، جی ہاں، میں نے چوری کی، مگر میں شرمندہ ہوں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر کامران حیران رہ گیا اور وہ غصے سے زید کی طرف پلٹا۔ اب کامران کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں زید اس کا سچ سامنے نہ لے آئے۔ زید اپنی غلطی تسلیم کر چکا تھا اور اس نے وعدہ کیا کہ جو زیور اس نے چرایا ہے وہ شفیق بھائی کو واپس لوٹا دے گا۔ گاؤں کے لوگوں نے زید کے ساتھ دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا جو اس کے ساتھ چوری کر رہا تھا۔ یہ سن کر کامران ڈر گیا اور اس نے آنکھوں سے زید کو منع کرنے کا اشارہ کیا، لیکن زید ڈرا ہوا تھا۔ اسے نہ صرف گاؤں کے لوگوں سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اس نے سب سچ بتا دیا۔ کامران بولا، تم مجھے کیوں پھنسا رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ مت بولو کامران، میں اکیلا نہیں تھا، تم بھی میرے ساتھ تھے۔ یہ سن کر لوگ کامران کی طرف بڑھے اور اس پر سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اس نے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ کامران غصے سے زید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زید کی آنکھوں میں ندامت تھی، مگر وہ جان چکا تھا کہ جو غلط ہے اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ دیر بعد گاؤں والوں نے پولیس کو بلا لیا اور فیصلہ سنایا۔ زید نے اپنی غلطی تسلیم کی، اس لیے اسے معاف کر دیا گیا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور بے شک سچی توبہ کرنے والوں کو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ زید نے چرائے ہوئے زیورات کو واپس کرنے کا وعدہ کیا، لیکن کامران ابھی بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا۔ کامران نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا اور اپنے گناہ سے انکار کیا، اس لیے گاؤں کے قانون کے مطابق اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ زید خاموش تھا، لیکن اس کے دل میں سکون تھا۔ اس نے ایک غلطی کی، مگر اس کا ضمیر زندہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دولت کی چمک وقتی ہوتی ہے، سکون صرف سچ اور حلال رزق میں ہے۔ پیارے دوستو، جرم چھپانے سے سزا ٹلتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ غلطی مان لینے سے معافی تو مل سکتی ہے، مگر جھوٹ اور ضد ہمیشہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے کوئی اچھی بات ضرور سیکھی ہوگی۔ پیارے دوستو، مزید اچھی باتیں سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔